السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ خیبر پختونخوا روزانہ سرپرائز کر رہا ہے، روزانہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہی لوگ ہیں، کبھی باجوڑ میں آ جاتے ہیں، کبھی کوہاٹ آ جاتے ہیں، کبھی نوشہرہ آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیفرنٹ کمیونٹی نکل رہی ہے۔ میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ مقامی نکلتے ہیں، یعنی اگر باجوڑ ہے تو باجوڑ میں صرف باجوڑ کے لوگ آتے ہیں، کوہاٹ ہے آج تو کوہاٹ اور سراؤنڈنگ سے لوگ آئے ہیں، اگر یہ خیبر میں ہو رہا ہے تو پھر خیبر کے لوگ نکلتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں کے چند ہزار لوگ ہیں اور وہی ایک جگہ پر آ رہے ہیں، یہ جہاں پر ورکرز کنونشن ہوتا ہے وہاں کے لوگ نکل کے باہر آ رہے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا تو میرا خیال ہے مکمل طور پر سیاسی طور پر جو ہے اس نے اپنی آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں لوگ جس کے لیے نکلنا چاہتے ہیں اس کے لیے اب نکل پا رہے ہیں۔ یہ قدغن ہم دیکھ رہے تھے کہ ہو نہیں پا رہا تھا، آج صرف کوہاٹ ہی میں نہیں ہوا ہے، کوہاٹ کے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج لاہور میں بھی ایک ریلی نکلی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت حیران کن ہے بہت سے لوگوں کے لیے، کہ لاہور میں بھی آغاز ہو گیا ہے۔ ایک بارش کا پہلا قطرہ چاہیے ہوتا ہے، شاید تحریک انصاف یہ دیکھ رہی ہوگی کہ ہمیں کہاں سے سٹارٹ ملتا ہے، تو لاہور میں آج ریلی نکلی ہے۔ پہلے میں آپ کو ذرا کوہاٹ کے مناظر دکھاتا ہوں، یہ آپ ذرا دیکھیے کہ کس انداز میں، بلکہ سنیے نعرے بازی کیا ہو رہی ہے۔ اچھا، اس مجمع کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ ایک اور ویژول، ایک اور اینگل سے ذرا دیکھیں۔ اب آپ ان کا ذرا کمپیریزن کریں، ان اجتماعات کا، ان گیدرنگز کا باقی سیاسی جماعتوں کے جلسوں کے ساتھ۔ کل جلال پور جٹا میں مریم نواز آئیں، بہت ہی ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی، بڑی شرمندگی ہوئی۔ ایک اتنی بڑی جماعت جو ہے اس کی خفت کو مریم نواز نے پھر یوں مٹایا تھا کل کہ جی لاہور کا جلسہ یاد ہے، لاہور میں مینار پاکستان پہ جب میاں صاحب آئے تھے موٹر ویز چوک ہو گئی تھیں، سڑکیں بلاک ہو گئی تھیں، حالانکہ نہ موٹر ویز چوک ہوئی تھیں نہ سڑکیں بلاک ہوئی تھیں، بلکہ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا لاہور کے جتنے رپورٹرز کور کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ساری جو چاروں طرف سڑکیں وہ چل رہی تھیں، بلکہ مجھے ایک رپورٹر نے بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ گاڑی نے مجھے بالکل مینار پاکستان کے گیٹ پر ہمارے آفس کی گاڑی نے اتارا، ورنہ پہلے 1.5-2 کلومیٹر چل کے آنا پڑتا تھا، تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ تو اس سے وہ جو لوگ تھے وہ صرف اندر تھے۔ تو کل مریم نے کہا کہ جی سڑکیں بلاک ہو گئیں، سڑکیں، راستے بند ہو گئے، راستے چوک ہو گئے، اور اس کو یاد کر رہی تھی اس جلسے کو۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ آج اگر امپریسو شو نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اصل میں تو ہم نے اپنی پاور شو کر دی تھی مینار پاکستان پہ۔ تو کل ان کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ خود میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ علیم خان صاحب کے چینل سما نے بھی بتایا کہ جی شو فلوپ ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں میں چاہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کمپیریزن کریں ان جلسوں کا۔ یہ جو آج یہ کوہاٹ ہے، یہ پشاور نہیں ہے، یہ لاہور نہیں ہے، یہ کراچی نہیں ہے، یہ کوہاٹ ہے۔ کوہاٹ کی آبادی کو آپ ذہن میں رکھیں، کوہاٹ کے علاقے کو آپ ذہن میں رکھیں، اور کوہاٹ میں یہ گیدرنگ دیکھیں، یہ جو لوگ آج جمع ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنے لوگ ہیں، تو اس پر ایک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ 400 لوگ ہیں۔ انہوں نے کیسے کیلکولیٹ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ 20 روز ہیں، اپنے ٹویٹر پر انہوں نے لکھا ہوا ہے، اینٹی پی ٹی آئی کافی ایکٹیو ہیں وہ، تو انہوں نے لکھا کہ 1 2 3 4 5 کر کے یہ 20 روز ہیں، اور ہر رو میں 20 لوگ ہیں، تو یہ 20 کو 20 سے ضرب دے تو 400 لوگ بنتے ہیں۔ تو وہ اس مجمع کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ اس مجمع کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 400 لوگ ہیں۔ تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ 400 لوگ ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو ذرا کامنٹ کر دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 400 سے کچھ زیادہ ہیں، تھوڑے سے 200-400 اور زیادہ ہیں، تو پھر میرا خیال ہے پھر بھی کامنٹ کر دیں کہ یہ کتنے لوگ، آپ کو کتنے لوگ لگ رہے ہیں۔ یہ کوہاٹ کے حساب سے آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا جلسہ ہے، تو بلا مبالغہ ہزاروں لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس جیسے اجتماع کو 400 لوگوں کا اجتماع کہنا یہ بھی بڑے ہمت کا کام ہے، اس کے لیے آپ کو بڑا
دلیر ہونا پڑتا ہے، یعنی دلیری سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، کیونکہ آپ جھجک سکتے ہیں، آپ سوچیں گے یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کامنٹ کریں گے، لوگ اس کو میرے اس کو کیسے دیں گے. لیکن یہ ایک اس طرح کی ٹویٹ ایک یہ صاحب نے کی ہے، اور ایک ہماری خاتون اینکر ہیں وہ اتنے کانفیڈنس سے یہ ٹویٹ کر سکتی ہیں کہ وہ اس طرح کے مجمع کو 200 کا بھی وہ کہہ سکتی ہیں. یہ کانفیڈنس بھلا کون، نام بتائیے. تو ایک خاتون اینکر ہیں وہ اس طرح ان کے اندر یہ گٹس موجود ہے، ان کے اندر یہ کانفیڈنس موجود ہے کہ وہ اس جلسے کو ہارٹ کے اس ورکرز کنونشن کو بھی وہ 150-200 لوگوں کا کہہ دیں، جیسے کہ ان صاحب نے اس کو 400 کا کہا ہے. اچھا چلیں، یہ تو خیبر پختونخوا ہے. خیبر پختونخوا میں جیسے ہم نے کہا کہ خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں، خوف کا بت ٹوٹ رہا ہے، لوگ نکل رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا میرا خیال ہے اس جو ایک قدغن اور پابندی اور ایک حبس کا ماحول تھا اس سے کافی حد تک بے نیاز ہو گیا، کافی حد تک، مکمل نہیں کافی حد تک، کیونکہ ابھی بھی ایف آئی آر مسلسل ہو رہی ہیں، گرفتاریاں مسلسل ہو رہی ہیں، گرفتاریوں کو خوف مسلسل ہے. شیر افضل مروت کو بھی بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا پڑ رہا ہے. لیکن لاہور اور پنجاب میں جو ہے یہ بہرحال ابھی ایک گھٹن موجود ہے، اور پنجاب میں پی ٹی آئی کو کوئی بھی پولیٹیکل جو گیدرنگ ہے یا کارنر میٹنگ ہے یا ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج بہرحال لاہور میں لڑکوں نے ہمت کی ہے اور لاہور میں وہ نکلے ہیں. ویژول دیکھیے ذرا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں گے یہ کوئی اب آپ یہ دیکھیں گے یہ کوئی بہت بڑا اجتماع نہیں ہے، یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے، یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آغاز ہوا ہے. اور لاہور جیسے شہر میں لڑکوں نے ہمت کی ہے اور جھنڈے اٹھائے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. لیکن دونوں بھی ہیں، آپ یہ لاہور ہو یا کوہاٹ ہو یا باجوڑ ہو یا نوشہرہ ہو، آپ ایک چیز اس میں آبزرو کریں گے اور وہ ہے جوش و جذبہ، کہ لوگ یہ جوش و جذبے کے ساتھ نکل رہے ہیں اس ماحول میں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی آریں ہو جائیں گی، اٹھا کر اندر ڈالا جا سکتا ہے. اس طرح کے ماحول میں اتنے لڑکوں کا بھی لاہور میں نکل آنا اس طرح کے ماحول میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال آئس بریکنگ ہوئی ہے لاہور جیسے شہر میں. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ بلاول صاحب نے آج کہی ہے. بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ جی میں وہ واحد سیاستدان ہوں اس وقت موجودہ حالات میں جس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، اور مجھے ووٹ دیں تو میں آپ کی تقدیر بدلوں گا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے اوپر بھی کرپشن کے بہت داغ ہے. حالانکہ نواز شریف یہ نہیں مانتے. کل مریم نواز کہہ رہی تھیں کہ 3 مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر چوری کا الزام نہیں لگا، اور عمران خان صرف 1 مرتبہ وزیر اعظم بنا اور اس پہ دیکھیں تاریخ کی سب سے بڑی چوری کا الزام لگا. تو الزام نواز شریف کے اوپر بھی ہے. بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اوپر بھی الزام ہے، پی ٹی آئی کے اوپر بھی کرپشن کا الزام ہے، لیکن میرے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. یہ بلاول صاحب فرما رہے ہیں. اچھا، اب یہ بڑی مزے کی بات ہے، آج ایک انٹرویو دیا ہے ایس ایس پی راؤ انوار نے. اچھا، اب اس کا کیا، یہ کیوں یہ منظر یہاں پر آئے ہیں، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، اس پر پھر بات کریں گے. لیکن ابھی میں ان کے ذرا بیان کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مجھے بلاول کے بیان سے یہ بیان آیا. انہوں نے کہا کہ کراچی میں گزشتہ 5 سال میں 700 ارب کی کرپشن کی گئی. 5 سال میں 700 ارب کی کرپشن ہوئی ہے جناب کراچی میں. اور وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 700 ارب روپیہ بیرون ملک منتقل کیا. 700 ارب روپیہ. یہاں کل نواز شریف کہہ رہے تھے کہ 60 ارب روپیہ عمران خان کھا گیا، اور اگر عمران خان نے 60 ارب روپیہ نہ کھایا ہوتا تو ہم بجلی فری کر دیتے 300 یونٹ والوں کی. اور عمران خان کی وجہ سے، جس نے 60 ارب روپے کھایا، اس کی وجہ سے ہم بجلی مفت نہیں دے پا رہے. تو نواز شریف صاحب کا الزام ہے کہ عمران خان 60 ارب روپے کھا گیا، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا اتحادی پیپلز پارٹی 700 ارب بیرون ملک منتقل کر کے کھا گیا. راؤ انوار کے بقول وہ کہتے ہیں بلاول ہاؤس کے کیک کی پیمنٹ تک جعلی اکاؤنٹ سے کی گئی. یعنی بلاول بھٹو کی سالگرہ کا کیک بھی جعلی اکاؤنٹ سے کاٹا گیا. اور بلاول کہنے مجھ پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے. آصف زرداری سندھ میں چلنے والے سسٹم کے سربراہ ہیں. کراچی میں ہونے والے جرائم کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. سابق ایس ایس پی راؤ انوار انہوں نے یہ انکشاف کیے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرتضی وہاب نے نثار مورائی آپ جانتے ہیں کہ کرپشن کے اسکینڈل میں بہت بڑا نام اور آصف زرداری کا فرنٹ مین مانا جاتا ہے ان کو، اور آصف زرداری کے قریبی دوست بھی ہیں. تو مرتضی وہاب نے نثار مورائی کی جے آئی ٹی رپورٹ تبدیل کرنے کا کہا. راؤ انوار کہہ رہے ہیں کہ
کہ JIT رپورٹ مرتضی وہاب نے کہا کہ نثار بورئی کی تبدیل کر دیں، وہی مرتضی وہاب جو کراچی کے میئر بنا دیے گئے ہیں. تو یہ ایک گینگ ہے کراچی میں کرپشن کا، سندھ میں، جو کہ پولیٹیکل پارٹی کے نام پر آپریٹ کر رہا ہے. ان باتوں سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے. اور یہ جو کرپشن کا ایک گینگ ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہے، یہ گینگ پھر چاہتا ہے کہ فوراً الیکشن ہو اور سندھ میں ان کی حکومت بن جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں پورے پاکستان میں بن جائے تاکہ ان کا سکیل جو ہے وہ 700 ارب سے بڑھ کر 1400 ارب پہ چلا جائے. تو بہرحال پیپلز پارٹی کی کرپشن کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اس وقت الزام لگا رہے ہیں کہ سب کرپٹ ہیں، میں نہیں کرپٹ ہوں، مجھے موقع دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی دلچسپ سی صورتحال ہے. اچھا جناب، ایک خبر اور میں آپ کو جاتے جاتے دے دوں، مختصر رکھ رہا ہوں اس ویلاگ کو. آج حماد اظہر، کل کی یہ خبر ہے، حماد اظہر، اسلم اقبال، مسرت جمشید چیمہ صاحب ہیں، 10 ملزمان اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے بہت بڑے دہشت گرد ہیں. حماد اظہر بھی، اسلم اقبال بھی، اور مسرت جمشید چیمہ بھی. جبکہ انہوں نے مسرت جمشید چیمہ نے تو پریس کانفرنس بھی کر دی تھی، لیکن پریس کانفرنس کرنے کے بعد پھر انہوں نے مزید کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا، استحکام پاکستان پارٹی میں بھی نہیں گئی، عمران خان کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں دیا. تو اس لیے اب یہ بھی اشتہاری قرار دے دی گئی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں یہ مزید لوگوں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.